صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب صفت الصلاۃ جاری ہے، اور آج جو باب اس میں ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے من خافت قرات فی الظہر والعصر، باب جو ظہر اور عصر کی نماز میں خفیہ قرات کے قائل ہیں۔ ہم پیچھے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں نا کہ کس نماز میں سری قرات ہوگی، خفیہ ہوگی، اور کس میں جہری ہوگی جو کہ اونچی آواز میں سنائی جائے گی۔ ظہر اور عصر کی نماز میں قرات جو ہوتی ہے وہ سری ہوتی ہے، خفیہ ہوتی ہے، اسی کے بارے میں یہ حدیث ہے 744، اور یہ حدیث جو ہے حضرت عمار بن عمیر سے روایت ہے، ان عمار بن عمیر عن ابی معمر قلت لخباب، کہ ابی معمر جو ہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر، کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں کچھ پڑھتے تھے؟ قال نعم، نے کہا جی پڑھتے تھے۔ قلنا، میں نے کہا من این علمت، آپ کو یہ کیسے پتہ چلا؟ قال باضطراب لحیتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے ہلنے سے۔ تو یہ ہم حدیث پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ داڑھی کے ہلنے سے وہ اندازہ لگاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد۔ اگلا باب ہے اذا اسمع الامام الآیہ، کہ جب امام کوئی آیت سنا دے۔ یہ حدیث بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، حدیث ہے 745، اور یہ حدیث جو عبداللہ بن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حدثنی عبداللہ بن ابی قتادہ عن ابی، عبداللہ بن قتادہ اپنے والد حضرت ابو قتادہ سے روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ بأم الکتاب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، وسورۃ معہا، اور اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملاتے تھے، فی رکعتین الاولیین، پہلی دو رکعتوں میں، من صلاۃ الظہر و صلاۃ العصر، ظہر اور عصر کی رکعت میں، نماز میں پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملاتے تھے۔ وَيُسْمِعُونَ الْآیَاتَ أَحْیَانًا، اور کوئی آیت جو تھی ہمیں اونچی آواز میں سنا دیتے تھے۔ یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا کہ کچھ بیچ میں تھوڑا سا اونچا پڑھ دیا، جیسے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ پڑھ رہے ہیں تو أَرَأَيْتَ الَّذِي اونچا کہہ دیا، یا اس کی آیت کا آخری حصہ جو ہے وہ تھوڑا سا ایک دو الفاظ اونچے پڑھ دیے کہ پتہ چل جائے کہ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ وَقَانَ يُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، اور پہلی رکعت کو ذرا لمبا کرتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سری قرات ہوتی تھی اس میں بھی کوئی ایک دو الفاظ اونچے بول کے سنا دیتے تھے تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھ رہے ہیں۔ اگلا باب ہے یطول فی الرکعۃ الاولی، پہلی رکعت کو طویل کرنا، پہلی رکعت میں طویل قرات کا بیان۔ حدیث ہے 746، اور یہ حدیث بھی حضرت عبداللہ بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان عبداللہ بن ابی قتادہ ان ابیہ، حضرت عبداللہ بن قتادہ اپنے والد حضرت ابو قتادہ سے روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یطول فی الرکعۃ الاولی من صلاۃ الظہر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں ذرا طویل قیام کرتے تھے، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، دوسری رکعت کو مختصر کرتے تھے، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، اور ایسے ہی صبح کی نماز میں یعنی فجر کی نماز میں کرتے تھے۔ فجر کی نماز کے بارے میں تو اتفاق ہے کہ پہلی رکعت کو دوسری رکعت کے مقابلے میں طویل کیا جائے گا، کیونکہ نیند کا وقت ہوتا ہے، لوگوں کو آنے میں تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، تو پہلی رکعت ذرا لمبی پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی، تاکہ لوگوں کو جماعت کے ساتھ ملنے میں مدد مل جائے، اور لمبی قرات ہوگی تو لوگ جہاں رکوع سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ باقی نمازوں میں عموماً ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ظہر کی نماز میں بھی پہلی نماز کو طویل کرتے تھے، اور اس میں بھی علماء نے یہی لکھا کہ چونکہ یہ وقت بھی ذرا قدر غفلت کا وقت ہوتا ہے کہ لوگ تھوڑا آرام کرتے ہیں ظہر کے وقت یا ظہر سے پہلے، تو ان کو وقت دیا جائے کہ وہ پہنچ جائیں اور امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائیں، لیکن اگر مساوی قرات بھی باقی نمازوں میں ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا باب ہے باب الجہر الامام بالتامین، کہ امام کے آمین بالجہر کہنے کا بیان، کہ آمین اونچی آواز میں کہی جائے گی یا بے خفیہ طریقے سے کہی جائے گی۔ یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے ائمہ کرام کے درمیان، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم حرم شریف میں جاتے ہیں تو وہاں آمین بہت اونچی آواز میں کہی جاتی ہے، اور پورا حرم جو ہے وہ آمین سے گونج اٹھتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں برصغیر کے اندر عموماً جو ہے آمین دل میں کہی جاتی ہے اور اس کی آواز نہیں گونجتی۔ بعض مسالک میں، بعض مساجد میں اونچی بھی کہی جاتی ہے، لیکن عمومی طور پہ جو فقہ حنفی ہے اس کے مطابق آمین جو ہے وہ اونچی آواز میں نہیں کہتے۔ تو اس میں امام شافعی، امام احمد بن حنبل دونوں کہتے ہیں جری آواز میں کہی جائے گی، امام بخاری بھی یہی کہتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ
دل میں کہی جائے گی، اونچی آواز میں نہیں کہی جائے گی۔ امام شافعی سے جو ہیں وہ دونوں اقوال ہیں کہ ان کے ہاں کبھی یعنی ایک دور تھا جب اونچی آواز میں کہتے تھے، ایک دور یہ بھی تھا کہ جس میں وہ دل میں کہتے تھے۔ دونوں اقوال جو ہیں وہ ان کے موجود ہیں کہ اونچی کہیں یا دل میں کہیں۔ بہرحال یہ اس میں کافی ساری حدیث ہیں جو ہم پڑھیں گے، کچھ آج پڑھیں گے اور کچھ ہم اگلے لیکچر ہوگا اس کے اندر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو باب جہر الامام بالتامین، امام کے آمین بالجہر کہنے کا بیان۔ وقال عطاء، عطا کہتے ہیں عطا بن ابی رباح، آمین دعاء، کہ آمین ایک دعا ہے۔ امن ابن زبیر ومن وراءہ، حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان کے پیچھے جو لوگ تھے مقتدی، سب نے آمین کہی۔ حتی ان للمسجد للجۃ، کہ مسجد جو تھی وہ گونج اٹھی، اتنی اونچی سب نے آمین کہی کہ مسجد گونج اٹھی۔ وکان ابو ہریرہ تو ینادی الامام، اور ابو ہریرہ امام کو آواز دیتے تھے، لا تفتنی بآمین، کہ میری آمین کو فوت نہ ہونے دینا، مجھے آمین میں شرکت سے محروم نہ کرنا۔ وقال نافع، اور نافع کہتے ہیں کان ابن عمر لا یدعوہ یحدہم، کہ ابن عمر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا یدعوہ، چھوڑتے نہیں تھے اس کو، ویحدہم، اور اس کی ترغیب بھی دیتے تھے، کس بات کی؟ آمین کہنے کی۔ وسمعت منہ فی ذلک خیرا، اور میں نے ان سے اس کے بارے میں ثواب کے ذکر والی حدیث بھی سنی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ عطا بن ابی رباح جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آمین ایک دعا ہے، یعنی جب امام کہتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پہ تیرا غضب ہوا، اور ان کے راستے سے بچا جو گمراہ ہوئے، تو اس پہ تمام نمازیوں کو آمین کہنا چاہیے، مقتدیوں کو بھی، امام کو بھی۔ تو یہ ایک دعا ہے اور اس دعا کو ضرور پڑھا جانا چاہیے۔ اور جو ابن زبیر، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو ساتھی تھے، اتنی اونچی آواز میں وہ آمین کہتے تھے کہ مسجد جو ہے وہ گونج اٹھتی تھی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قول ہے کہ وہ اپنے امام سے کہتے تھے کہ میری آمین فوت نہ ہونے دینا، مطلب یہ کہ مجھے بھی شامل ہو لینے دینا، پھر نماز شروع کرنا۔ تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں امیر معاویہ کی طرف سے مروان گورنر تھے اور وہی نماز پڑھاتے تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ مروان کے مؤذن تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ جب مغرب کی اذان دیتے تھے، مینار پہ چڑھ کے دی جاتی تھی، تو انہوں نے مروان سے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میں اذان سے فارغ ہو جاؤں اور میرے پہنچنے تک آپ نماز شروع کر دیں، اور میری یہاں جو تکبیر ہے، تکبیر اولیٰ جو ہے وہ رہ جائے، اور آپ آمین کہہ لیں اور میں آمین کہنے سے رہ جاؤں۔ تو اس میں دوسرے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ صفیں درست کرواتے تھے ان کی نماز میں، اور صفیں درست کرواتے کرواتے جو مروان تھے وہ نماز شروع کر لیتے تھے، کیونکہ بنی امیہ جو ہیں ان کے دور میں مختصر نماز شروع ہوئی ہے۔ اس سے پہلے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی ہی نماز پڑھتے تھے، اور جتنی مسنون ہم نے پیچھے پڑھی ہیں چیزیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل قرات کرتے تھے، لمبی صورتیں پڑھتے تھے، بڑی صورتیں پڑھتے تھے، وہ پڑھا کرتے تھے، لیکن بنو امیہ نے آ کے نماز کے اندر یہ رواج ڈالا کہ مختصر صورتیں اور چھوٹی صورتیں پڑھ کے نماز کو جلدی ختم کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میری صفیں درست کراتے یا نیچے آتے آتے آپ نماز رکوع میں بھی چلے جائیں اور میری آمین جو ہے وہ رہ جائے۔ تو حضرت نافع جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ خود آمین کہتے تھے بلکہ لوگوں کو بھی آمادہ کرتے تھے کہ تم بھی آمین کہو۔ تو اب یہ آمین اونچی اور دل میں کہنے کی بحث میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو آمین کہنا ضروری ہے، اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دل میں کہیں یا اونچی کہیں۔ ائمہ کرام کا اس میں اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف پہ بھی خیر ہوتی ہے، اور کہہ لیں دونوں طرح سے۔ آگے ہم بہت سی حدیث پڑھیں گے کہ جو آمین کہتے ہیں جس کی آمین فرشتوں کے ساتھ مل جائے اس کے لیے کتنا اجر ہے۔ تو اصل بات جو ہے وہ آمین کہنا ہے، لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہیں وہ اونچی آواز میں بھی کہا کرتے تھے، تو دونوں طرح کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو حدیث جو ہیں ضمن کی وہ ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے کہ آمین کے سلسلے میں حدیث کون کون سی ہیں، اور بڑی پیاری حدیث ہیں۔ تو آج کا سبق یہ ہے کہ آمین ہم نے ضرور کہنی ہے، اور نمازوں کے اندر جتنی مسنون چیزیں ہیں ان سب کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ بہترین نماز وہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پڑھی جائے، اور نماز کے اندر توجہ اور خشوع اور خضوع اس کی طرف ہمارا دھیان جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔